چاہیں قیاس کر لیں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ نظریہ، وہ تعلیم کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے شروع سے یہ سلسلہ قائم رکھا۔ آپ جانتے کہ جو قادیانیت کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے دجال اور کذاب مسیلمہ کذاب کے لیے جو جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے یمامہ میں اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خانقاہی نظام سے وابستہ تھے۔ کس کے مرید تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مرید تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں سپہ سالار تھے، گھر پر اپنی ٹوپی بھول گئے تھے، جس ٹوپی کے اندر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ تو ان کی بہن نے جب ٹوپی گھر پہ دیکھی تو بہن کو فکر ہو گئی، بہن نے فوراً جنگی لباس پہنا، مردوں والا لباس، اور نقاب لگایا، اور نقاب لگا کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ میں آ گئی، اور آ کر کے اپنے بھائی کو ٹوپی پہنچا دی۔ اور بھائی نے جیسے ہی ٹوپی سر پہ رکھی تو اس جنگ یمامہ میں پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، کیونکہ منہ مبارک کے ذریعے فتح نصیب ہوا کرتی تھی۔ تو خانقاہی نظام سے وابستہ سارے جرنیل، ہر زمانے کے جرنیل خانقاہی نظام سے وابستہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جب مخلص ہوتے ہیں اپنے نظریے سے، اپنے دین سے، تو پھر وہ للکارتے ہیں۔ دشمن کو للکارنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہی نہ ہو، جو راول پنڈی GHQ میں بھی رہتا ہو اور گولڑا شریف کو نہ جانتا ہو، برابر میں یہ ہے گولڑا شریف، اور اس سے مرید نہ ہو، تو وہ پھر خانقاہی نظام والا، وہ چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، خانقاہی نظام نہیں ہے نا، تو اس کو آیت کا ترجمہ صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، جب یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے تو پھر اسے سمجھنا چاہیے۔ کیسا حافظ قرآن ہے یہ ہمارا آرمی چیف؟ کس کی سمجھ میں یہ آیت ہی نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اس آیت کی تفسیر بتانے والا اس کو نہیں ملا، اس آیت کی تفسیر سکھانے والا کوئی شیخ طریقت نہیں ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کسی سچے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر وہ اپنا ہاتھ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دے دیتا، وہ کونوا مع الصادقین پر عمل کرتا، تو اسلامی نظریے سے محبت ہوتی، اور جب اسلامی نظریے سے محبت ہوتی تو اسلام کے نام پر بہنے والے فلسطینی لہو پر اس کا دل تڑپ جاتا۔ اس کا دل تڑپتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیوبندی مدرسے کا پڑھا ہوا، یہ آرمی چیف ہے، یہ سنی بریلوی مدرسے میں پڑھا ہوتا، اس نے حفظ قرآنی وہابی مدرسے سے کیا ہے۔ اس وجہ سے خانقاہی نظام سے یہ آگاہی نہیں ہے، یہ کسی کا مرید ہی نہیں ہے۔ خواجہ بایزید بستانی کہتے ہیں جو کسی کا مرید نہیں ہوتا تو پھر اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو شیطان اس کا پیر ہے۔ اس لیے اس نے آج تک اسرائیل کو للکارا بھی نہیں ہے، ورنہ للکار تو دیتا، نکالتا اپنے پائلٹ کو، F-16 اور F-18 اڑانے والوں کو جا کر کے گرا دیتا میزائل، لیکن نہیں کیا اس نے۔ یہ بات کردار پر ہے۔ میں ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہا، ریاست اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے حکمران وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے جتنے بھی جرنیل تھے، محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ شہاب الدین غوری نے یہاں سندھ میں دیبل کے راستے حملہ کیا، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ محمد شاہ تغلق، علاء الدین خلجی، یہ سب کے سب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ٹیپو سلطان شہید اور اس کا باپ حیدر علی، یہ سب کے سب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مرید تھے۔
سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، ملک الظاہر بیبرس، یہ سب کے سب جرنیل غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے مرید تھے۔ غوث اعظم نے ان کی تربیت فرمائی تھی، ان کو تلوار چلانا سکھائی، غوث اعظم نے ان کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے لڑنا ہے، اور غوث اعظم نے تو ایسی تربیت فرمائی، اللہ اکبر، کہ آپ پڑھیے، یورپ کے مصنفین کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں پروفیسر نکلسن نے کہا اور پروفیسر آئی ایچ گب نے کہا کہ 200 سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہیں، مسلمانوں کی اور نصرانیوں کی صلیبی جنگیں 200 سال تک۔ رچرڈ برٹین نے ہر مرتبہ فوج میں بھرتی کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ 12 برس کا بچہ بھی اگر گھر میں ہے تو اس کو باہر نکالو اور اسے آرمی میں بھرتی کرو۔ تو 12 برس کے بچے کو ماں کی گود سے چھین لیا گیا، نصرانیوں نے کیا۔ تو وہ کہتے ہیں مصنفین کہ مسلمانوں میں ہم نے آرمی میں بھرتی کا کوئی دفتر دیکھا ہی نہیں، تو کہاں سے دیکھیں گے؟ غوث اعظم کا مرید، پھر غوث اعظم کے مرید کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کا پڑ پوتا، پھر اس کا لگڑ پوتا، پھر اس کا سگڑ پوتا، وہ سارے لائن سے مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے کہ آؤ بھئی نام لکھوا لو، بھئی آؤ بھئی نام لکھوا لو، وہ سارے کے سارے قادری مرید۔ 200 سال تک قادریوں نے نصرانیوں سے جنگ کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کا سب سے اہم چیپٹر یہی ہے کہ اگر اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو، اگر اسلام کو ہر جگہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر نظام مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانا ہے، دین مصطفیٰ کو تخت پر لانا ہے، اور ہم نے جو ہے امیر المجاہدین کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ بابا جی کے عرس کا بھی موقع ہے، لہذا سب کے سب اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ کلنا فداکا یا اقصی، ہمارا سب کچھ اے اقصی تجھ پر قربان ہے، ہمارا سب کچھ اے دین اسلام اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دینا پڑے گا۔ یہی غوث اعظم کا پیغام ہے، غوث اعظم نے یہ پیغام دیا ہے، اور اسی لیے آپ کے سارے مریدین جو ہیں مسلسل اسلام کے غلبے کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور آج اسی جذبے کی، اسی حمیت، اسی غیرت، حرارت کی اور اسی ایمانی توانائی کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ کرام کا طرۂ امتیاز رہا ہے، اور مسلم امہ کے اولیاء کرام ان کا بھی طرۂ امتیاز رہا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خود غوث اعظم علیہ الرحمہ نے باقاعدہ طور پر سوار کرا کے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا بھی ہے، اور پھر غوث اعظم کچھ دور تک فلسطین کی آزادی کے لیے گئے بھی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راجہ داہر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور ہندو فوج جب مقابلے پر آئی تو انہوں نے تلوار نکالی بھی ہے اور اپنی تلوار سے ایک ہندو کو مارا بھی ہے، خواجہ خواجگان نے مارا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں نے یہ باقاعدہ حصہ لیا۔ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی سلسلے کے ہیں، اور انہوں نے فلسطین میں جا کر کے باقاعدہ لڑائی لڑی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے جس وقت فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے،
یہ مرہٹوں نے، تو مرہٹوں کے خلاف انہوں نے تلوار نکالی اور ان سے لڑے ہیں۔ شہزادہ دارا شکو تصوف کا علمبردار اور شہزادہ بھی ہے اورنگزیب عالمگیر کا بھائی، وہ بھی مرہٹوں کے خلاف باقاعدہ تلوار لے کر کے لڑا بھی ہے۔ تو جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے، گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہے، وہ سب میدان عمل میں آئے ہیں۔ تو جب اللہ کا ولی میدان عمل میں آ سکتا ہے تو جرنیل کیوں نہیں آئے گا؟ جرنیل کو تو آنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ جرنیل جو ہے GHQ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کر بس کافی پیتا رہے؟ کافی پینے کے لیے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے یا اسلام کے غلبے کے لیے اسے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھیے، سلوٹ بھی ایسے ہی جرنیل کو ہوگا کہ جو اسلام کے لیے تڑپتا ہو، جو اسرائیل کو کہے کہ سنبھل جا، ورنہ میں خود اپنے پائلٹوں کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ میں غوری میزائل اس لیے نہیں بنائے تھے کہ میں ان کی نمائش کروں ایکسپو سینٹر میں غوری میزائل لے کر کے آ رہا ہوں، میں محمود غزنوی میزائل لے کر کے آ رہا ہوں، میں اسرائیل تجھ کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اگر یہ کہے گا تو یہ ہمارے سلوٹ کے قابل بھی ہے، ورنہ ہمارے جوتے کی نوک پر بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس اعتبار سے آپ نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ ابھی تک جو ہمارا آرمی چیف نہیں بولا، آواز حلق سے نہیں نکلتی، اس لیے نہیں نکلتی کہ کسی پیر طریقت کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہے۔ یہ آج مرید ہو جائے، آج ہی اس کی آواز صحیح نکلے گی، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کام لینا بھی جانتے ہیں اور وہ بلوانا بھی جانتے ہیں۔ وہ اس کو بلوا بھی دیں گے اور اس سے کام بھی لے لیں گے۔ تو یہ ضروری باتیں میں نے اس 11ویں شریف کے اجتماع میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کی ہیں۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، خود آپ بھی چاہیں تو اس کی ہسٹری پڑھ لیجئے گا۔ اس نے ایک دیوبندی مدرسے سے پڑھا ہے، وہابی مدرسے سے پڑھا ہے، سنی نظریہ اس کا ہے نہیں، حافظ قرآن ہے تو کیا ہوا؟ یہ عاصم منیر جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، موجودہ آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ اگر یہاں پولیٹیکل رپورٹر ہیں تو بے شک لکھیں، اس کو نقل کریں اور بتائیں کہ یہ کیسا ہمارا آرمی چیف ہے جس کے اندر اتنا بھی دم خم نہیں ہے۔ یمن کے علماء فتویٰ دے چکے جہاد کا، اور پھر یہاں کے علماء سے بھی بات کرو کہ جہاد کا فتویٰ دیں۔ اور یمن نے تو میزائل بھی مار دیا، اعلان جنگ بھی کر دیا، تو اعلان جنگ کرو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما المومنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اس جسم میں کسی جگہ تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا کیا فلسطینی ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں عورتیں شہید ہو رہی ہیں، وہاں اسپتالوں میں کھانسی کا شربت بھی نہیں ہے، وہاں کولیپس کر گیا پورا اسپتال، وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیا آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا دل تڑپتا نہیں ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے؟ فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں، وہ یہودیوں کو زمین میں گاڑ دیں، وہ یہودیوں کو تباہ کر دیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ میرا دل تو ہر وقت چاہتا ہے کہ یہودیوں کو تباہ کر دیا جائے، ان کو برباد کر دیا جائے، ان کو گاڑ دیا جائے۔ تو آپ بھی اس اعتبار سے یہودی مرد آباد کا نعرہ لگائیں، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگائیں، اور فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اور یہ کہیں کہ ہمارا سب کچھ اے فلسطین تیرے اوپر قربان ہے، ہمارا سب کچھ اے اقصیٰ، اقصیٰ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، بارکنا حولہ من آیاتنا، اللہ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، وہاں برکتیں ہیں، ان برکتوں کو
جو سمیٹے گا وہ جنت میں اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جنت میں محل ہے وہ محل الخلیل کی زیارت کرنے والے جو ہوں گے، جو میرے جد کریم سے محبت کرنے والے ہوں گے، تو ان کے محل کا سایہ ان لوگوں پر پڑے گا جنت میں کہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا محل ہوگا۔ تو ذرا غور کیجئے، ہمیں خانقاہی نظام سے وابستہ ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے میرے فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں۔ تو جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ یاد رکھیے مجاہد ہوتا ہے، اور جو مجاہد ہوتا ہے وہ پھر کسی بات سے ڈرتا نہیں ہے۔ مجاہد صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور مجاہد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ اس لیے کہ انہی کی محبت جو ہے وہ جب کسی کے دل میں سما جائے تو پھر وہ دل سے وہ محبت نکالی نہیں جا سکتی۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہیں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ودیعت فرما دے گا۔ اور جن کے دلوں میں یہ محبت آ جائے پھر ان دلوں کو زنگ نہیں لگتا، ان دلوں میں پھر حرص اور ہوس نہیں ہوتی، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ان سب کو جہاد آزادی کے لیے، جہاد فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔